السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ہر ضرورتوں کا پورا کرنے والا ایک و تنہا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اسی کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالیٰ 8واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 111 سے آج کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں، یعنی قرآن کو خود قرآن کی روح سے، قرآن کو صحیح احادیث سے جس طرح صحابہ نے سمجھا اور عمل کیا، اس طرح ہمیں بھی ایمان لانے، سمجھنے اور عمل کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ، تو ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے کہ وہ تیرے دین سے ہمیں دور کر دے، تیرے کلام سے ہمیں دور کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اس عظیم کام کو ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 111، لفظی ترجمہ۔ ولو، اور اگر، اننا، بے شک ہم، نزلنا، اتارتے ہم، الیہم الملائکۃ، طرف ان کے فرشتوں کو، کیونکہ انہوں نے مطالبہ کیے تھے معجزے کا اور قسم کھا کھا کر کے کہا تھا کہ اگر آپ معجزہ دکھائیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ بحث پچھلے پارے میں بھی، آخری جو آیتیں تھیں، 2 آیتیں، اس میں بھی یہی بات تھی کہ معجزہ دیکھ کر کے ایمان مل جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایمان تو اسے ملے گا جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے گا، اور اللہ اسے چاہے گا جو ہدایت کا حقدار ہے، جو ہدایت کا طلبگار ہے، جو اللہ رب العزت کی رضا چاہتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف جھکتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے۔ اور جو روگردانی کرتا ہے، جو اللہ کی عبادت نہیں کرنا چاہتا، اللہ رب العزت اسے زبردستی اپنی عبادت نہیں کراتا۔ اللہ رب العزت نے فری ول دے دیا ہے، ہمیں دنیا دے دی ہے اور آزادی دے دی ہے عمل کی۔ اب اگر ہم خود عمل کرنا چاہیں گے تو اللہ رب العزت اس کے طرف بڑھیں گے تو اللہ ہمیں ہدایت دے گا۔ تو یہ مطالبہ جو کر رہے تھے، تو پچھلی آیتوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، یہ اگر معجزات دیکھ بھی لیں گے، فرشتوں کو اترتے ہوئے بھی دیکھ لیں گے، تو بھی یہ ایمان لانے والے نہیں۔ اور یہاں فرمایا، اور اگر بے شک ہم اتارتے ہم ان کے طرف فرشتوں کو، اور وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور کلام کرتے ان سے مردے، فرشتے بھی اتر جاتے، اور ہم ایسا بھی معجزہ دکھاتے کہ مردے قبروں سے نکل کر کے ان سے بات کرتے، یا مرا ہوا شخص ان سے بات کرتا۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ، ان پر، کُلَّ، ہر، شَيْءٍ، چیز کو، قبولا، سامنے، ما، نہ، کانو، تھے وہ، لِيُؤْمِنُوا، وہ ایمان لانے والے، الا، مگر، تو وہ اس کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے۔ جو بھی ان کا مطالبہ ہوتا ہم سب کچھ پیش کر دیتے، فرشتے بھی اور مردے بھی ان سے کلام کرتے، تو بھی یہ ایمان نہ لاتے۔ الا، مگر، ان یشاء، یہ کہ چاہتا اللہ جسے چاہتا ہے وہی لائے گا۔ ولیکن، اور لیکن، اکثرہم، اکثر ان کے، یجعلون، وہ جہالت برتتے ہیں۔ اکثر، آج کی کلاس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اکثریت جو ہوتی ہے وہ جہالت برتتی ہے، یعنی نافرمانی کرتی ہے۔ دنیا کی اکثریت ہمیشہ جہالت پر رہی ہے، ہمیشہ نافرمانی پر رہی ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جعلنا، بنائے ہم نے، لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبیوں کے لیے، عدوًا، دشمن۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ مکہ کے لوگ ہی آپ کے اوپر دشمنی کر رہے ہیں، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں اس دعوت توحید کو لے کر کے اور آخرت کے اوپر بیان کو لے کر کے ان کے ساتھ دشمنی کی۔ عدوًا، دشمن، شیاطین، شیطان، انس، انسانوں میں کے، والجن، اور جنوں میں سے۔ تو انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں، اور یہ شیطانوں کو دشمن بنا دیا اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام۔ یوں ہی ڈالتا ہے، تو یہ دشمنی میں کیا کرتے ہیں؟ ایک تو یہ وسوسہ کرتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، اور اتنا ہی جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا ہے۔ یہی
ڈالتا ہے بعضهم بعد ان کا مطلب ان میں کا بعض الی بعض طرف بعض کی زخرفا الہام کیے ہوئے یا خفیہ بات ڈالتا ہے قومی بات غرورا دھوکہ دینے کے لیے، تو ان کا دھوکہ دینے کے لیے ان کے کان میں کانفوسی کرتے ہیں یا ان کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں۔ ولو اور اگر شاء چاہتا رب کا رب آپ کا ما نہ فعلہ وہ کرتے اسے فذرہم پس چھوڑ دیجئے، مطلب اللہ اگر نہیں چاہتا تو وہ ایسا نہیں کر سکتے، یعنی یہ اللہ کی مشیت ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں چھوٹ دے دی ہے کہ وہ دشمنی کرتے ہیں، وہ وسوسہ کرتے ہیں، وہ تکلیف پہنچاتے ہیں، اور بھی جو ہے فذرہم پس چھوڑ دیجئے انہیں، یعنی انہیں نظر انداز کیجئے، انہیں چھوڑ دیجئے، انہیں معاف کیجئے اور ان کے درگزر کیجئے۔ وما اور جو یفترون وہ جھوٹ گڑھتے ہیں، مطلب آپ کے تعلق سے آپ کی شان میں بھی جو گستاخی کر رہے ہیں، جھوٹ گڑھ رہے ہیں، آپ انہیں چھوڑ دیجئے، درگزر کی۔ اور مکہ کے اندر ہم نے دیکھا کہ اسی طریقے سے آیتیں نازل ہوتے نہیں کہ صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ وَلِتَصْغَىٰ اور تاکہ مائل ہوں، تو یہ اللہ رب العزت نے انہیں کیوں چھوٹ دے دی کہ یہ وسوسہ کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں انسانوں میں کے بھی اور جنوں میں کے بھی، وجہ بتایا گیا۔ اور تاکہ مائل ہوں الہی طرف اس کے افئدۃ دل الذین ان کے جو لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے بالآخرت آخرت، تو یہ جو وسوسہ کر رہے ہیں انہیں ڈھیل اس لیے دی ہے تاکہ اچھے لوگ الگ ہو جائیں اور برے لوگ الگ، تو جن کے دل آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ ان کے وسوسے پر مائل ہو جاتے ہیں، ان کی دھمکیوں پر یا ان کے دنیا کی چمک دھمک بتانے پر وہ ان کے طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہدایت یافتہ ہیں وہ ان کے وسوسے سے، ان کی دھمکیوں سے یا ان کی تکلیف سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بالآخرت آخرت پر جو ایمان نہیں رکھتے، اور تاکہ وہ راضی ہو اس سے، تاکہ وہ راضی ہو اس سے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی ہو۔ وَلِيَقْتَرِفُوا اور تاکہ وہ کمائی کریں، ما جو ہم وہ مقتدرفون کمائی کرنے والے ہیں، مقتدرفون کمائی کرنے والے۔ افغیر اللہ کیا پھر سوائے اللہ کے ابتغی میں تلاش کروں، تو ان کا جواب کیا دینا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا، تو آپ ان سے کہیے کہ کیا میں تلاش کروں حکما کوئی فیصلہ کرنے والا، کوئی حکم نازل کرنے والا یا فیصلہ کرنے والا، وہ ہوا حالانکہ وہی ہے الذی جس نے انزلہ نازل کیا الیکم الکتاب طرف تمہاری کتاب کو مفصل کتاب نازل۔ تو یہ جو وسوسہ اور تکلیفیں ہیں یہ ایک آزمائش ہے دنیا کے اندر، اور اللہ رب العزت اس سے آزما رہا ہے، اور جن کے دل آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں وہ ان کے طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کو ان کا کیا جواب دینا ہے کہ کیا میں اللہ کے علاوہ، ہمیں اس کا جواب دینا ہے کیا ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو حکم مان لیں، کسی اور کے حکم پر چلیں، کوئی اور ہمارے اوپر حکم کر سکتا ہے؟ اور یہ قرآن تو ہمارے لیے مفصل نازل کیا گیا، ساری باتیں اس کے اندر بیان کر دی گئی، اور اس کی تفسیر کے اندر کتاب مفصل ہے۔ والذین اور وہ لوگ جو آتیناہم الکتاب دی ہم نے انہیں کتاب، یعلمون وہ جانتے ہیں، انہو کہ بے شک وہ منزل من ربک نازل کردہ ہے آپ کے رب کی طرف سے، بالحق حق کے ساتھ، فلا تکونن پس ہرگز نہ آپ ہوں من الممترین شک کرنے والوں میں سے، وتمت اور پورے ہوں گے کلمات و بات رب کا آپ کے رب کی کلمات پورے ہوں گے، صدقاً سچ، وعدنا اور انصاف کی، لمبدلا نہیں کوئی بدلنے والا، لکلمات ہی اس کے کلمات کو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کلمات کو کوئی اس نے جو بھی وعدے ہم سے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا ہونا ہے، اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس کے فیصلے کو، اس کے حکم کو یا اس کے وعدوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا۔ آئے تفسیر کی طرف، آیت نمبر 111۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمْنَاهُمُ الْمَوْتَى اور اگر بے شک ہم ان کے طرف فرشتے نازل کرتے اور ان سے مردہ کلام کرتے۔ مشرکین مکہ، پچھلی آیت کو اگر ہم غور کریں تو مشرکین مکہ نے قسم کھا کر کے مطالبہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے مطالبات اگر آپ پورے کر دیں، یہ معجزے ہم چاہتے ہیں، اگر یہ معجزے آپ دکھا دیں تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ پچھلی آیتوں میں بھی ہم نے پڑھا کہ یہ
کیسے بھی معجزے دیکھ لیں، انہیں ایمان حاصل نہیں ہوگا۔ ایمان اسے حاصل ہوتا ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اس سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق کہ یہ ایمان اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، ہدایت ہمیں دیا ہے، تو ہم ہدایت کی اتباع کریں، ہم ہدایت کی پیروی کریں، اس کے اوپر جمے رہیں۔ اگر ہم نے ہدایت کی قدر نہیں کی تو ہدایت کے بعد بھی گمراہی ہے۔ یہ ہدایت اتنی قیمتی چیز ہے کہ ان آیتوں کے اندر یہاں تک بتایا گیا کہ اگر ہم ان کو مردے کو زندہ کرتے ہوئے بھی دکھا دیں، فرشتوں کو بھی یہ دیکھ لیں۔ اور اس کے علاوہ مجاہد فرماتے ہیں کہ اس کے معنی ہے فوج در فوج، یعنی فوج در فوج بھی اگر یہ فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھ لیں، یعنی اگر ان کے پاس باری باری ہر امت کو پیش کیا جائے اور وہ انہیں بتائیں کہ اللہ کے رسول جس دین اور شریعت کو لے کر آئے ہیں وہی سچا ہے، تو بھی یہ ایمان لانے والے نہیں۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 513۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر یہ مردوں کو بھی زندہ ہوتے ہوئے دیکھ لیں، ایسے بڑے معجزے دیکھ لیں، مردوں کو تو کوئی زندہ نہیں کرتا، وہ تو اللہ ہی کے حکم سے ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ کی صداقت کو بتانے کے لیے، اس دین کے سچے ہونے کو بتانے کے لیے یہ فرشتوں کو بھی دیکھ لیں، اور پچھلی امتیں بھی ان کے سامنے آتی چلے جائیں فوج در فوج، اور وہ بتائیں کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہے اور ہم نے نبوت کو نہیں مانا، ہمارا انجام یہ ہوا، یا ہم نے مانا ہمیں یہ انعامات دیے گئے، اس کے بعد بھی یہ ایمان لانے والے نہیں۔ تو یہ ہدایت اتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں دیا۔ اور بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سیدنا ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، اللہ رب العزت نے ابراہیم کے والد کو اللہ رب العزت نے ہدایت دی، اللہ کے خلیل ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے انہیں ہدایت نہیں دی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہدایت کے طلبگار نہیں تھے۔ اسی طریقے سے سیدنا نوح علیہ السلام 950 سال اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دعوت دیتے رہے، لیکن ان کے بیٹے کو یہ ہدایت نصیب نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والے چچا ابو طالب، نبی مکرم بھی چاہتے تھے کہ انہیں ہدایت مل جائے، لیکن ہدایت سے اللہ نے انہیں نہیں نوازا۔ آپ اور مجھے ہدایت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، یہ توحید کی ہدایت، یہ آخرت کی ہدایت، یہ نبوت کے قبول کرنے کی ہدایت، اور اگر ہم نے اس کی قدر نہیں کی تو ہدایت کے بعد بھی گمراہی ہے۔ اللہ رب العزت اس قیمتی چیز کو ہمارے دلوں کے اندر جما دے، آمین یا رب العالمین۔ آگے آئے، آیت کو پھر سے سماعت فرمائے، اور اگر بے شک ہم ان کے طرف فرشتے نازل کرتے اور ان سے مردہ کلام کرتے، ہم ہر مطالبہ جو بھی ان کا مطالبہ تھا ہم وہ سب ان کے سامنے پیش کرتے، اور ان کے مطالبے قرآن میں کئی مقامات پر بیان کیے گئے ہیں کہ انہوں نے کس کس طریقے کے مطالبے کیے تھے، معجزات مانگے تھے۔ جیسے آپ دیکھ سکتے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 92، یا اللہ اور فرشتوں کو، مطلب یہ مطالبہ کرتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں، یہ مانگتے ہیں، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ، اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لاؤ تو ہم اس ایمان لے کر کے آئیں گے۔ اس طریقے سے ان کا مطالبہ سورہ انعام آیت نمبر 124 میں بھی اللہ نے ذکر کیا، کہتے ہیں کہ جس طرح کی رسالت اللہ کے پیغمبروں کو ملی ہے، جب تک اسی طرح کی رسالت ہم کو نہ ملے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں۔ مطلب ہم کو بھی رسول بنایا جائے، ہمارے پر بھی وحی آئے، ہمارے پر بھی کتاب آئے تو ہم ایمان لائیں گے۔ اس طریقے سورہ فرقان میں بھی انہوں نے مطالبہ کیا، سورہ فرقان آیت نمبر 21، اور جو لوگ ہم سے ملنے میں امید نہیں رکھتے، جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، جو ہم سے ملنے پر امید نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہ نازل کیے گئے یا ہم آنکھوں سے اپنے پروردگار کو دیکھ لیں۔ تو یہ ان کے مطالبے تھے جن کے دل ایمان سے خالی ہیں، آخرت کے یقین سے خالی ہیں، اور وہ اس قسم کے سوال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمایا تو بھی وہ ایمان نہ لائیں گے، ایسے معجزات کو بھی دیکھ لیں گے تو بھی وہ ایمان نہ لائیں گے۔ ہاں اگر اللہ ایسا چاہے تو اور بات ہے، ہاں اگر اللہ رب العزت ایسا چاہے تو اور بات ہے، یعنی وہ اگر قرردان ہوں گے تو اللہ رب العزت چاہے گا انہیں ہدایت۔ تو انہیں ہدایت کیوں نہیں دے رہا؟ یہاں پر اس آیت کے اندر ایک وجہ بتائی، لیکن ان میں سے اکثر جہالت پر ڈوبے ہوئے ہیں، تو وجہ جہالت بتائی یہاں پر۔ لیکن کیوں نہیں دیا اللہ رب العزت نے ہدایت؟ کیونکہ ان میں سے اکثر جہالت پر ڈوبے ہوئے۔ جہالت کسے کہتے ہیں؟ جہالت علم کے آ جانے کے بعد اس کا نافرمانی۔ ایک ہوتا ہے ان پڑھ، ایک ہوتا ہے عالم۔ عالم اسے کہتے ہیں جس کے پاس علم ہے اور عمل بھی، اور جاہل ابو جہل، جاہلوں کا باپ، نام اس کا ابو جہل نہیں ہے، اس کے پاس علم آ گیا، صحیح چیز آ گئی، جان گیا وہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس کے بعد اس نے انکار کیا۔ تو علم آ جانے کے بعد جو انکار کرے، اور ان پڑھ وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ تو جہالت ایک وجہ ہے کہ اس وجہ سے اسے ہدایت نہیں دیا اللہ نے، لیکن ان میں سے اکثر جہالت میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب یہاں ایک اور نقطہ پتہ چلا، اکثر، تو اکثریت جو ہوتی ہے وہ جہالت،
اکثریت گمراہی پر ہوتی ہے، اکثریت نافرمانی پر ہوتی ہے۔ آگے بھی آیت میں اس کی اور وضاحت ہوگی۔ آیت نمبر 112، اور اسی طرح ہم نے انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں۔ تو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اور پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ جیسا کہ ایک مشہور حدیث، جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی اور ماں خدیجہ نے آپ کو اپنے چچا کے پاس، ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں، جو تورات اور انجیل کے جاننے والے تھے، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ ہر انبیاء کے ساتھ ہوا ہے۔ حدیث اس طرح ہے، ورقہ بن نوفل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض، جس طرح کا دین آپ لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جو پیغمبر بھی اس طرح کا دین لے کر آیا تو اس سے دشمنی کی گئی، یعنی آپ سے بھی دشمنی کی جائے گی۔ اسے امام بخاری نے بھی روایت کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 3 وحی کے باب میں، اور مسلم نے بھی روایت کیا حدیث نمبر 160۔ تو یہ جس نے بھی اس طرح کی وحی انبیاء علیہ السلام، ان سے دشمنی کی گئی، اور انبیاء علیہ السلام کے اتباع کرنے والوں سے بھی دشمنی کی گئی۔ تو ان کی دشمنی کے پیچھے کیا حکمت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، اور ان کی دشمنی سے کیا نقصان ہوتا ہے ایمان والوں کو، اور کتنا نقصان ہوتا ہے، وہ ساری باتیں آگے بیان کی گئی۔ آیت کو پھر سے دیکھیں، یعنی صرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ سورہ فرقان میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، سورہ فرقان آیت نمبر 31، اور اسی طرح ہم نے گنہگاروں میں سے ہر پیغمبروں کا دشمن بنایا ہے۔ گنہگار پیغمبروں کے دشمن ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کے متبعین کے بھی دشمن گنہگاروں میں سے ہی ہوں گے، اور اسی طرح ہم نے گنہگاروں میں سے ہر پیغمبروں کا دشمن بنایا ہے۔ تو یہ دشمنی میں کیا کرتے ہیں؟ یہ دشمنی میں وسوسے کرتے ہیں، یہ پھسلاتے ہیں، یہ آئیڈیاز دیتے ہیں نافرمانی کی، یہ دنیا کی امیدیں دلاتے ہیں، اور یہ امیدوں میں الجھا کر کے رکھتے ہیں کہ اب ایسا ہو گیا، اب ایسا ہوگا، یہ ایک نافرمانی کر لو ایسے ہو جاؤ گے۔ جیسے آدم علیہ السلام کو پھسلایا ابلیس نے، اور کہا کہ جیسی اس درخت کے پاس جاؤ گے، کچھ کھاؤ گے، عزت والوں میں تمہارا شمار ہو جائے، تم کبھی نہیں مرو گے، فرشتوں میں تمہارا شمار ہو جائے، تم یہاں سے نہیں نکالے جاؤ گے۔ یہ امیدیں دلاتا ہے، جھوٹی آرزویں، امیدیں، بغیر دلیل کے بات کرتا ہے، بغیر دلیل کے وسوسے کرتا ہے۔ اور انہی میں کہ جو انسانوں میں کہ جو شیاطین ہوتے ہیں، وہ بھی وسوسہ کرتے ہیں، پھسلاتے ہیں، اور نافرمانی کی طرف اکساتے ہیں۔ شیطان کو کیسے پہچانیں گے ہم؟ شیطان کو پہچاننے کا صرف ایک ہی آئیڈیا، ایک ہی طریقہ، کہ وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف آئیڈیا دے، نافرمانی کی طرف بلائے گا، اور نہیں آئے تو ڈرائے گا، جان سے ڈرائے گا، مال سے ڈرائے گا، رشتہ داری سے ڈرائے گا، اور اللہ رب العزت جتنا چاہتا ہے اتنا یہ نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، جیسے صحابہ اکرام کو مارا کرتے تھے۔ تو یہ بہت ہی اولو العزم لوگ ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے راستے میں ستائے جاتے ہیں اور اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں۔ یہ بہت قیمتی لوگ ہوا کرتے ہیں۔ یہ جیسا مضبوط ایمان ویسی مضبوط اللہ کی طرف سے آزمائش۔ آیت کو سماعت فرمائیں، اور اسی طرح ہم نے انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں، ان میں سے ہر ایک دوسرے کا کان میں چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے، مطلب کان میں وسوسے کرتا، دل میں وسوسے کرتا، تاکہ اسے دھوکے میں رکھے۔ کس چیز کا دھوکہ؟ آخرت کے دھوکے میں رکھے، مرنے کے بعد کی زندگی اللہ رب العزت سے دھوکے میں رکھے، مخلوق کے اوپر امیدیں لگا کر کے رکھا ہوا ہے، دھوکے میں ہے وہ، اللہ رب العزت کو نہیں جانتا، مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں جانتا، رسول اللہ کو نہیں جانتا، دنیا میں ایسا الجھا دیا کہ دھوکے میں رکھا ہوا ہے، اور جب موت آتی ہے تب یہ دھوکہ کھلتا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 34 میں اللہ فرماتا ہے، اور بے شک آپ سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے گئے ہیں، تکذیب کیے ہیں، اور ایذا پر انہوں نے صبر کیا، مطلب جھٹلائے بھی گئے ہیں اور تکذیب بھی کیے گئے ہیں، مطلب انکار بھی ان کا کیا گیا، اور ان کی تکلیف پر انہوں نے صبر کیا۔ آیت نمبر 113، اسی آیت کا آخری حصہ، اور اے نبی اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے، اگر آپ کا رب نہیں چاہتا تو ان کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ وسوسہ کرتے، وہ پھسلاتے، وہ نافرمانی کی طرف اکساتے۔ یعنی اللہ رب العزت نے انہیں یہ چھوٹ دی کہ تم جس کو بہکانا چاہتے ہو یا جس کو بہکا سکتے ہو بہکا، اور شیطان نے یہ مہلت بھی مانگی تھی اللہ رب العزت سے، اور اللہ رب العزت نے اس کی دعا کو قبول بھی کیا۔ تو یہ قیامت تک یہ اور اس کے چیلے بہکاتے رہیں گے، جیسے کہ امام مسلم نے ایک روایت لے کر کے آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے اور اپنے چیلوں کو بلاتا ہے اور ان کو لوگوں کے اوپر چھوڑتا ہے۔ اب چیلے آ کر کے جب کارگزاری سناتے ہیں کہ ہم نے ایسا ایسا کر کے آئے، تو ایک کہتا ہے کہ میں نے ایسا کیا، اپنی کارگزاری بیان کرتا ہے، تو کہتا ہے کچھ خاص نہیں۔ دوسرا اور آتا ہے اور وہ اپنا بتاتا ہے کہ میں نے بیوی اور شوہر کے بیچ میں ایسے وسوسے ڈالا یا ایسی باتیں ڈالی کہ ان کا جھگڑا ہوا، اور وہ اس قدر نا اتفاقی بڑی کہ وہ آپس میں ٹوٹ گئے، یعنی طلاق ہو گئی۔
تو ابلیس خوش ہوتا ہے اور اسے اپنے قریب کرتا ہے، اور دوسری روایت کے مطابق کہ اسے اپنے گلے سے لگا، یعنی اس سے خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس سے کئی چیزیں، دو خاندانوں کے بیچ میں عداوت اور دشمنی پھیلتی ہے، مسلمان آپس میں ٹوٹتا ہے، نفرتیں اور پھر غیبتیں اور چگلیاں، ایک طلاق کے بعد بہت سے گناہ سامنے آتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی، جھوٹی بہتان لگانا، اور پھر دو دشمنی دو خاندانوں کے اندر، اور مسلمان جب آپس میں لڑ رہے ہیں تو دو فرقے بھی ہو گئے، دو تفرقے ہو گئے، اور پھر جب شوہر بیوی کے ساتھ اور بیوی شوہر کے ساتھ نہیں ہوگی، دونوں اکیلے ہوں گے، تو پھر نافرمانی کے اور بھی چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو شیطان اس طریقے سے، یہ اللہ رب العزت نے اسے چھوٹ دی کیوں؟ اس کا جواب آگے آئے گا کہ اللہ رب العزت نے اسے چھوٹ دی۔ اے نبی، اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ کام نہ کر سکتے تھے، چنانچہ آپ ان لوگوں کو اور جو کچھ یہ جھوٹ گڑتے رہیں اسے درگزر کی۔ تو یہ جو جھوٹ گڑ رہے ہیں، یعنی تکلیف بھی پہنچا رہے ہیں، انسانوں میں کے جو جنات ہیں، انسانوں میں کے جو شیاطین ہیں، وہ آپ کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں کہ آپ جادوگر ہیں، اور آپ کو برے القاب آپ کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو آپ درگزر کیجیے۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے آگے فرماتا ہے تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل اس جھوٹ کے طرف مائل ہو جائیں۔ جو ایمان نہیں لاتے ہیں وہ اس جھوٹ کے طرف مائل ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے وسوسے، ان کے آئیڈیاز، ان کی امیدوں کی طرف وہ مائل ہو جاتے ہیں، اور وہ اس جھوٹ کو پسند کرتے رہیں، اور وہ جو برے کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں۔ اللہ بھی یہی چاہتا ہے، یعنی خلاصہ اس کا یہ ہے کہ بہکانے اور وسوسہ کرنے اور تکلیف پہنچانے کی وجہ اللہ رب العزت نے بتائی کہ صحیح لوگ اور غلط لوگ الگ الگ ہو جائیں، یعنی جن کو آخرت پر یقین نہیں وہ اس کے طرف مائل ہو جاتے ہیں، اس کے وسوسے کی طرف چلے جاتے ہیں، اس کی جھوٹی آرزو اور امیدوں کی طرف وہ چلے جاتے ہیں، وہ دلائل کو نہیں دیکھتے، یا اس کے ڈرانے سے وہ ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے لگتے ہیں، اس کے خوف دلانے سے۔ دلیل یہی آیت ہے، آیت نمبر 113، تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، یعنی جو آخرت پر ایمان لے آتا ہے وہ ان کے بہکاوے میں نہیں آتا، تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان لاتے ہیں ان کے دل اس جھوٹ کی طرف مائل ہو جائیں۔ بغیر دلیل کے بات کرتا ہے شیطان اور اس کی طرف مائل ہو جاتی، یہ انسانوں میں کیوں یا جناتوں میں کیوں، اور وہ اس جھوٹ کو پسند کرتے رہتے ہیں، بغیر دلیل کے بات کو پسند، اور وہ جو برے کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت نے بھی انہیں سورہ صافات میں بھی اللہ نے فرمایا، سورہ صافات آیت نمبر 161 162، اے مشرکو، بے شک تم اور جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے خلاف بہکا نہیں سکتے۔ اے مشرکو، بے شک تم اور جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے خلاف بہکا نہیں سکتے مگر اسی کو جو جہنم میں جانے والا ہے، مطلب تم تو انہی کو بہکا پاتے ہو جو واقعی جہنم میں جانے والا ہے، جو نافرمان ہے، یعنی نیک لوگوں کو تم بہکا نہیں سکتے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 8 اور 9، یقیناً تم ایک متنفس بات میں پڑے ہوئے ہو، اس ایمان سے وہی پھر جاتے ہیں جو پھر گیا، یعنی جو پھرنے والے ہیں وہی تمہاری بات سے پھرتے ہیں، یعنی ایمان والے اور غیر ایمان والے الگ الگ ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے انہیں چھوٹ اس لیے دے دی کہ یہ جو پھسلا رہے ہیں، وسوسے کر رہے ہیں، یا دھمکی دے رہے ہیں، یا تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو اس سے جو غیر ایمان والا ہے وہ ان کی طرف چلا جائے گا، اور جو ایمان والا ہے، جو آخرت پر یقین رکھنے والا ہے، وہ ان کی بات پر اس کو کوئی اثر نہیں پڑنا، وہ ان کی بے دلیل باتوں کی طرف نہیں آنے والا۔ یہ سب خلاصہ آیت نمبر 114۔ اب ان کے جواب میں ہمیں کیا کہنا ہے؟ اگر یہ انسانوں میں کے ہیں اور آ کر کے ہمیں آمنے سامنے دنیا کی لالچ اور دنیا کی طرف ہمیں امیدیں دلاتے ہیں، ہمیں آئیڈیاز دیتے ہیں اللہ کی نافرمانی کی، اور اس کو صحیح کر کے دکھا رہے ہیں بعض دفعہ، یا ہمیں دھمکی دے کر کے ہم کو اپنے طرف بلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا مار کر کے بلانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کا جواب ہم کیا دیں گے؟ جو نافرمان ہے وہ تو سلپ ہو گئے، جن کو آخرت پر یقین نہیں ہے وہ تو ان کے ہو گئے، لیکن جنہیں یقین ہے وہ کس طریقے سے اپنے یقین کو اور مضبوط کریں اور کیسے اپنے آپ کو روک کر کے رکھیں۔ آیت نمبر 114 میں اللہ فرمائے، کہہ دیجئے کیا پھر میں اللہ کے سوا کوئی اور حکم تلاش کروں، حکم دینے والا تلاش کروں، حاکم تلاش کروں جو فیصلہ دے؟ اس شریعت کے اوپر رہنا، یہ فیصلہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ساری کائنات کے خالق اور مالک نے، جس نے مجھے زندگی دی ہے، جس نے مجھے اس حیات دی ہے، اس کا یہ فیصلہ ہے، جس نے مجھے کان، آنکھ اور دل دیا، جس نے سورج، چاند، زمین اور آسمان، جس نے ہوا، پانی اور جس نے دنیا کی نعمتیں دی، اس کا فیصلہ ہے یہ۔ کیا میں اس کے فیصلے کو چھوڑ دوں؟ تو کیا پھر میں اللہ کے سوا کوئی اور حاکم تلاش کروں کہ اس کا حکم میرے اوپر چلے، اس کا حلال و حرام میرے اوپر چلے؟ حالانکہ وہی ہے جس نے تمہارے طرف یہ کتاب تفصیل سے نازل کی ہے، وہ اللہ ہے، اس کا کلام ہے، یہ اس کے کلام پر میں عمل کروں، اس نے تفصیل سے اس قرآن کو نازل کیا، کوئی ایک کام ایسا نہیں جو چھوٹ گیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی روشنی میں ہمیں نہ بتا دیا۔
ہر چیز واضح کر دی، یہ حلال یہ حرام، یہ شرک یہ بدعت، ہر چیز واضح ہو گئی۔ حالانکہ وہی ہے جس نے تمہارے طرف یہ کتاب تفصیل سے نازل کی، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتاب واقعی جس کو ملی ہے اس کی صفت یہاں بتائی گئی ہے۔ اور ہم بھی دیکھیں کہ کیا ہمارے بھی دل ایسی ہیں، ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کتاب ملی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ آپ کے رب کے طرف سے حق کے ساتھ نازل کی۔ انہیں پکا یقین ہے، پختہ ایمان ہے کہ ہمارے خالق اور مالک کی طرف سے نازل کی گئی، وہ جانتے ہیں، ان کا ایمان ہے اس بات، لہٰذا آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے شامل نہ ہوں۔ جو لوگ حدیثوں میں اور قرآن کی آیتوں میں تمثیل کرتے ہیں، تمثیل کرنا یعنی اپنی مرضی سے بات کو سمجھنا اور سمجھانا، اکثر و بیشتر قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے جو حدیثیں آئی ہیں اس میں زیادہ یہ لوگ تمثیل کرتے ہیں کہ قیامت کی یہ جو نشانی بتائی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے، جیسے کہ آخری دور میں سونے کے پہاڑ کا ظہور ہوگا فرات ندی سے، تو اس کی تمثیل کر دی ہے کہ سونے کے پہاڑ سے مراد پیٹرول ہے، اور وہ فرات ندی کے آس پاس یعنی عرب علاقے کے اندر بہت نکل، تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے وہی بات رہے گی۔ اس کی دلیل آگے آ رہی ہے کہ اللہ کے کلام کو کوئی نہیں بدلتا، اور نبی مکرم کا بھی کلام وحی الہی ہے، میرا نبی اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہ وہی کہتا جو وحی الہی ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ تو اللہ کے کلام میں اور نبی کے فرمان میں ہم تمثیل نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے کسی بات کو سمجھنے کے لیے اپنا دماغ ہم نہیں لگا سکتے، جو چیز جیسی آئی ہے ویسی اس کو ہو بہو ہمیں قبول کرنا ہے۔ آیت کو دیکھتے ہیں، کہہ دیجئے کیا پھر میں اللہ کے سوا کوئی اور حاکم تلاش کروں، حالانکہ وہی ہے جس نے تمہارے طرف یہ کتاب تفصیل سے نازل فرمائی ہے، اب تمہیں تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کی گئی، لہٰذا آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، اور آپ کے رب کے بعد صدق اور عدل میں مکمل ہے۔ آپ کے رب کی بات سچی ہے اور عدل کے ساتھ، سچ کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، عدل یعنی انصاف کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، لا ہرگز نہیں، اس کو کوئی بدلنا، اس کی باتوں کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت کے کلام کو کوئی تبدیل کرنے والا، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، یعنی جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو فیصلے فرمائے وہ ویسی کے ویسی ہو کر کے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ بے شک آیت نمبر 116، اور اگر آپ اہل زمین کی اکثریت کو اطاعت کریں گے، اور اگر آپ اہل زمین کی اکثریت کی اطاعت کریں گے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے۔ اطاعت، انسان اطاعت کس کی کرتا ہے؟ ایک آدمی روڈ پہ چل رہا ہے اور وہ آپ کو کچھ کہے، ہم اور آپ اس کی بات نہیں مانتے، ہم بات مانتے ہیں دوست، ہم بات مانتے ہیں اپنے قریبی کی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھ لیں کہ ہم بات کس کی مان رہے ہیں۔ اور اکثریت نافرمان کی ہوتی ہے، دوسری بات یہاں سے بتا، اکثریت نافرمان کی ہوتی ہے، اس تعلق سے قرآن میں کئی تقریباً 16 سے زیادہ مقامات میں فرمایا، چند دو مقام آپ نوٹ کریں۔ سورہ قصص آیت نمبر 71، اور اسی کلاس میں ہم پہلے بھی پڑھ کر کے آ چکے ہیں اکثریت کے تعلق سے۔ سورہ قصص آیت نمبر 71 میں اللہ فرماتا ہے، اور بلا شبہ یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی پیشتر یعنی بہت سے پہلے بھی گمراہ ہوئے ہیں، تو بہت سے یعنی اکثریت پہلے بھی گمراہ رہی ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 103، اور بہت سے آدمی گو آپ کتنی ہی خواہش کریں ایمان لانے والے نہیں، آپ کتنی ہی خواہش کریں اکثریت ایمان لانے والی نہیں۔ تو یہ پہلے انبیاء علیہ السلام کے دور میں بھی ہوتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا، ابھی بھی ہے، اور قیامت بھی تک رہے گا کہ اکثریت نافرمانوں کی رہی ہے۔ آگے اللہ فرماتا، اور اپنے گمان کے سوا، اچھا یہ ان کی اکثریت کی گمراہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے قرآن کو کلام کہا گیا کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو سوال پیدا ہوتے ہیں اور اس کا جواب آگے آتا ہے۔ اور اگر آپ اہل زمین کی اکثریت کی اطاعت کریں گے تو گویا کہ اطاعت ان کی نہیں کرنا ہے، پھر کس کی اطاعت کرنا ہے؟ اللہ کلام کے، نبی کے فرمان کی۔ اور اگر آپ اہل زمین کی اکثریت کی اطاعت کریں گے تو آپ کو اللہ کے راہ سے بہکا دیں۔ وہ اپنے کیوں، یہ اکثریت کی کیا وجہ ہے گمراہ ہونے کی؟ وہ اپنے گمان کے سوا کسی بات کی پیروی نہیں کرتے، وہ اپنے گمان کے اوپر چلتے ہیں، یعنی اللہ کے کلام، نبی کے فرمان کی ان کو قدر نہیں ہوتی، ان کے ذہن میں جو آ گیا، ان کی سوچ میں جو آ گیا اس کے اوپر وہ چلتے ہیں، اور وہ اٹکل پچو باتیں ہی کرتے ہیں۔ اٹکل پچو باتیں کیسے کرتے ہیں؟ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ کچھ تو یہ کہہ کر کے کہ اکثریت ایسا کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تم ہو ہی کتنے، مٹھی بھر تو لوگ ہو، اور بیٹھ کر کے کونے میں قرآن پڑھ لیتے ہو اور حدیث کی بات کر لیتے ہو، یہ اتنے اکثریت میں ہے، کیا یہ گمراہ ہے؟ اتنے زیادہ لوگ ہیں نہیں ہے تو کیا زیادہ لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں؟ اس طریقے کی یہ بات کرتے ہیں، اور اکثریت گمراہ ہوتی ہے اللہ نے
بار بار فرمایا. اور کچھ لوگ اس میں اٹکل پچو باتیں ایسی کرتے ہیں, ہم نے اپنے باپ دادا کو اس میں پایا تھا اس لیے ہم ایسے ہی کریں. دنیا کی باتوں میں ایسا نہیں کہتے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو بغیر موبائل کے پایا تھا, ہم بھی موبائل نہیں رکھیں گے. ہم نے اپنے باپ دادا کو بیل گاڑی پہ چلتے ہوئے پایا تھا, ہم بھی بیل گاڑی پہ چلیں گے. ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کرتے ہوئے نہیں پایا تھا, پلین میں چلتے ہوئے ہم نہیں چلیں گے. دنیا کی باتوں میں تو یہ جو چیز اچھی ہوتی ہے اس کو قبول کر لیتے, فائدے کی ہوتی ہے اس کو قبول کر لیتے, لیکن دین کی باتوں میں یہ اٹک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادا پہ جس پہ تھے ہم اسی پہ. لیکن اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ باپ دادا کا کتنا بڑا کردار ہوتا ہے بچوں کی نسلوں کی زندگی. اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا مدرسہ ماں کا گود ہے. اگر یہ غلط ہے تو ان کی جنریشن بھی یہی کہے گی کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پہ پایا, ہم یہی رہے. تو یہ اٹکل پچو ان کی. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری عقل میں, جیسے اللہ نے فرمایا یہاں پہ کہ وہ اپنے گمان پر چلتے, ان کی سوچ کہ میری سوچ کے حساب سے یہ حدیث ہے, یہ صحیح ہے, میری سوچ کو یہ حدیث سیٹ نہیں ہوئی تو یہ حدیث میں نہیں لوں گا. قرآن کا یہ حکم میری سوچ کے سے ٹکرا گیا, میں اس حکم کو نہیں لوں گا. یہ سنت طریقہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے لیکن میرے معاشرے سے ٹکرا گیا, میرے دماغ سے نہیں لوں گا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے نے فرمایا ہے, یہودیوں نے کہا تھا اور نصرانیوں نے, ہمارے علماء نے فرمایا. کہ ہمارے علماء غلط فرمائیں گے؟ اتنے سالوں سے پڑھ رہے ہیں تورات اور انجیل کو, وہ بھی تو آسمانی کتاب. تو یہ ساری باتوں کا جواب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا. اور اگر آپ اہل زمین کی اکثریت کی اطاعت کریں گے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے. اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اقلیت کی یعنی جو کم لوگ ہیں اس کی ہم پیروی کرنے لگیں, یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں. آگے ہم پڑھیں گے. اور اپنے گمان کے سوا کسی کی پیروی نہیں کرتے اور وہ اٹکل پچو باتوں کے پیچھے چلتے ہیں. بے شک آپ کا رب اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکتا ہے. تو گویا کہ ہمیں کم لوگوں کے پیچھے بھی نہیں, ہم کو اللہ کی راہ پر رہنا ہے. جو ہم نماز کے اندر دعا کرتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ مجھے ہدایت دے صراط مستقیم. اور صراط مستقیم بھی کون سا؟ جو پہلے سے طے شدہ ہے. صراط الذین انعمت علیہم, اس راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ان کے راستے پر چلا. اور وہ کون ہے؟ نبیین, صدیقین, شہداء اور صالحین. نبی تو نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور باقی لوگ یہ سب صحابہ ہیں, اور صحابہ کی جنہوں نے اچھی طریقے سے اتباع کی. تو بے شک آپ کا رب اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکتا ہے, یعنی کتاب و سنت سے جو بہک جاتا ہے. اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے. ہدایت یافتہ کون؟ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کے تعلق سے جب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت دنیا کی طرف بھیج رہا تھا تو کہا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا وَيَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هِدَایَتِي وَلَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ وَلَا هُمْ یحزنون. تم سب زمین کی طرف اتر جاؤ, اور جب کبھی میری ہدایت آئے, اللہ کی ہدایت آئے, یعنی اللہ کا کلام, اللہ کا فرمان آئے, فَمَن تَبِعَ ہدایتہ, جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا, وَلَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ وَلَا هُمْ یحزنون, نہ وہ خوف میں ہوگا نہ غمگین ہوگا. اللہ کے ہاں اس کو خوف اور غم سے نجات دے دی جائے گی اللہ کے نزد. تو اکثریت گمراہ ہوتی ہے, کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی گمان کے اوپر چلتے ہیں, اپنے خیالات کے اوپر چلتے ہیں, اٹکل پچو باتیں کرتے ہیں کہ بڑوں نے فرمایا, فلاں نے فرمایا, باپ دادا نے فرمایا, ان کی عقل کا دخل, اکثریت کا دخل. تو صحیح لوگ کون سے؟ آیت نمبر 117 میں فرما دیا بے شک آپ کا رب اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکتا ہے. تو اللہ کی راہ کیا ہے؟ اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے. تو ہدایت یافتہ کون ہے؟ جو اللہ کے کلام و نبی کے فرمان پر عمل کرے. آیت نمبر 118 چنانچہ تم اس جانوروں کا گوشت کھاؤ جس پر اللہ کا نام پڑھا گیا, یعنی جس پر اللہ کا نام نہیں پڑھا گیا اس جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے. اگر تم اس کی آیت پر ایمان لاتے ہو. بتائیں یہاں پر ایمان کو سامنے لایا گیا, یعنی ایمان کا یہ مطالبہ ہے کہ اگر ہم ایمان والے ہیں تو ایسا گوشت نہ کھائیں جس پر اللہ کا نام نہیں پڑھا گیا, یعنی وہ خود سے مر گیا ہے یا اسے ویسی ذبح کر دیا گیا ہے بغیر نام پڑھے, یا اسے کسی غیر اللہ کے نام پر ذبح کر. یہ تینوں بھی کنڈیشن میں ہم اس کو نہیں کھا سکتے. آگے کی آیت اس کی اور وضاحت کرے گی. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس حلال جانور کا گوشت نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام پڑھا گیا ہو, حالانکہ اللہ نے ان سب جانوروں کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا ہے جو اس نے تم پر حرام کی. مطلب پچھلی آیتوں میں, پچھلے جو اس کے پہلے جو آیتیں نازل ہوئی ہیں اس میں اللہ نے تفصیل سے بتا دیا یہ حلال ہے یہ حرام, اور حلال جانور ہے اور اللہ کا نام پڑھا گیا, پھر تم نہیں کھاؤ مگر جسے تم کھانے پر مجبور کر دیے جاؤ. تو وہ جانور جو حرام ہے لیکن تم مجبور کر دیے جاؤ تو تم اسے کھا سکتے, یعنی تمہیں قید کر کے رکھ دیا گیا ہے اور تمہیں موت آ رہی ہے, اور جو دشمن ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہیں حرام جانور کا گوشت کھانا پڑے, یا بغیر ذبیحہ کا تمہیں کھانا ہوگا, یا مردار جانور کو کھانا ہوگا.
تو اس وقت اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے کہ صرف جان بچانے کی حد تک اس گوشت کو کھا سکتے، پیٹ بھرنے کا بھی نہیں ہے، جان بچانے کی حد تک۔ تو یہاں پہ وہی فرمایا، حالانکہ اللہ نے ان سب جانوروں کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا ہے جو اس نے تم پر حرام کیے ہیں، لیکن اسے کھا سکتے ہو، مگر جسے تم کھانے پر مجبور ہو جاؤ تو وہ بھی حلال ہیں۔ مجبور ہے تو مجبوری کی حالت میں، یعنی جان بچانے کے لیے، جان بچانے کی حد تک اس کو اللہ نے حلال کی۔ یہاں پھر فرمایا، بے شک اکثر لوگ اپنی خواہشات سے بغیر علم کے دوسروں کو بہکاتے ہیں، بے شک آپ کا رب حد سے گزر جانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ یہ ہے حد سے گزرنا، اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے، یعنی اللہ جان رہا ہے، ان کو دیکھ رہا ہے، اور ایک وقت کا انتظار ہے جو اللہ رب العزت نے انہیں ڈھیل دے کے رکھی، اور اللہ جانتا ہے، خوب حساب لے۔ تو بے شک اکثر لوگ، یہاں پہ بھی اکثریت کے بارے میں فرمایا، اپنی خواہشات سے، اب دل کے اندر جو خواہشات ہے انسان اس پر عمل کرتا ہے، لیکن کون دل کی خواہشات سے رکتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواہشات ہمارے دلوں کے اندر بھی آتی ہیں کہ ہم ایسا کر لیں، لیکن کون سی چیز ہمیں روکتی؟ وہ ہمیں علم روکتا ہے کہ میرے رب نے اس کو حرام کیا۔ تو یہاں پہ علم کی فضیلت بھی پتہ چلی کہ بے شک اکثر لوگ اپنی خواہشات سے بغیر علم کے دوسروں کو بہکاتے ہیں۔ تو جو بہکانے والے ہیں انہیں علم نہیں ہوتا، اور بغیر علم کے لوگوں کو بہکاتے ہیں، یعنی علم کے بغیر جو اپنی کہانی اور قصوں کی طرف اور اپنے افسانوں اور گڑھی ہوئی باتوں کی طرف لوگوں کو بلائے گا، وہ بغیر علم کے لوگوں کو بہکا رہا ہے۔ بے شک آپ کا رب حد سے گزر جانے، یہ ہے حد سے گزرنا، کہ وہ اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان، یعنی یہ علم ہے۔ علم کس کو کہا؟ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے بتایا کہ علم اللہ کا کلام ہے۔ آیت میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہی ہے، اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا ہے کہ علم جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ کا کلام، نبی کا فرمان، یہ علم ہے، اور بغیر علم کے لوگوں کو بہکاتے ہیں، یعنی قرآن و حدیث کے خلاف وہ بات کرتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب، یہ ہے حد سے گزرنا، حد سے گزر جانے والوں کو خوب جاننا، یعنی ان کا حساب ہونے والا ہے۔ آیت نمبر 120، اور تم کھلی اور چھپے گناہ چھوڑ دو، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ، ظاہر اسم یعنی گناہ، وَبَاطِنَ اور باطن اسم گناہ، اور تم چھوڑ دو، یہ امر ہے۔ اور اوامر اور نواہی کی جب بھی ہم آیتیں پڑھیں، یعنی احکام، یہ کرو یہ نہ کرو، تو ہمیں ایک حدیث ہمارے ذہن کے اندر ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ اللہ کے خاص بندے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے خاص بندے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، یہ اللہ کے دوست اور اس کے خاص بندے۔ تو فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے حکم پر عمل اگر ہم کریں گے تو ہم اللہ کے دوست اور اللہ کے خاص بندوں میں سے۔ اور اللہ رب العزت نے کوئی حکم ایسا نازل نہیں کیا کہ جس کو کرنا مشکل ہو۔ حکم صرف ایسے ہی جیسے آدم علیہ السلام کو کہا تھا اس پیڑ کے نیچے نہیں جانا، کہ جنت میں پیڑ کی کمی تھی، ہمیں بھی ایسے ہی حکم کہ تم اسے نہیں پی سکتے، کیا پینے کے لیے چیزیں کم ہیں؟ کیا شربتیں کم ہیں؟ تم یہ نہیں کھا سکتے، کیا کھانے کے لیے چیزیں کم ہیں؟ تم یہ نہیں پہن سکتے، کیا پہننے کے لیے چیزیں کم ہیں؟ یہ حرام ہے تو حرام کیوں حرام ہے، اس میں دنیاوی نقصانات بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی، اور یہ حلال ہے تو کیا اس میں دنیاوی فائدے ہیں، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے رکنے میں ہمارا دنیاوی فائدہ بھی ہے اور آخرت کا فائدہ، اور جس چیز کو اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم دیا اس سے دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ۔ کوئی حکم، کوئی فرض آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو دنیا میں آپ کو پیچھے کر دے، دنیا میں آپ کو بے عزت کر دے، دنیا میں آپ کو کسی نقصان پہنچا دے۔ لیکن یہ شیطان ہے کہ جب اللہ کا حکم آتا ہے تو وہ ڈراتا ہے، مت کرنا ایسا، ایسا کرو گے ایسا ہو جائے گا، تباہ ہو جاؤ گے، صدقہ دو گے تباہ ہو جائے گا، مال ختم ہو جائے گا، نماز پڑھو گے تمہاری نیند چلی جائے گی، طبیعت خراب ہو جائے گی تمہاری، فجر میں اٹھو گے تو یہ وسوسے کرتا ہے، ڈراتا ہے بغیر دلیل کے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تم کھلے اور چھپے گناہ چھوڑ دو۔ کھلے گناہ سے تو ہم ڈرتے ہیں کہ فلاں دیکھ لے گا کیا کہے گا، گورنمنٹ کو پتہ چل جائے گا، لیکن اللہ رب العزت نے، یہ ہے ایمان والوں سے اللہ یہ تقاضا کر کہ وہ چھپا ہوا گناہ ہو یا ظاہر، اس کو چھوڑ دو۔ تو سورہ اعراف آیت نمبر 33 میں اللہ فرمایا، کہہ دیجئے کہ بے شک میرے پروردگار نے تو بے حیائی کی باتوں کو ظاہر ہو یا پوشیدہ حرام کر دیا۔ اب یہ حرام ہے ہمارے لیے، ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو، لوگوں کو پتہ چلے یا نہ چلے، اس میں ہم کھل کر کے کریں یا چھپ کر کے موبائل کے اندر اکیلے میں بیٹھ کر کے۔ جو فاحش ہے، جو بری چیز ہے، جو نافرمانی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اسے تم چھوڑ دو۔ تو یہ گناہ کیا ہے؟ اسم یعنی گناہ کو چھوڑ دو۔ تو گناہ کیا ہے؟ اس تعلق سے ایک حدیث دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ کے بارے میں پوچھا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ ہے جو تمہارے سینے میں کھٹکے اور تمہیں لوگوں کا اس سے آگاہ ہونا برا لگے. سبحان اللہ. اور لوگوں کا آگاہ ہونا اس سے برا لگے، یعنی لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ دماغ کے اندر ہے، یا ایسا کوئی کام ہم کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے اس سے ہم ڈر رہے ہیں، بس وہی گناہ. مسلم شریف حدیث نمبر 2553 2553 حدیث کو پھر سے سماعت فرمائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ ہے جو تمہارے سینے میں کھٹکے. یعنی صحیح اور غلط کی تمیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھی. قرآن میں ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے 13 سے زیادہ قسمیں کھائی، اور یہ قرآن کا ایک واحد مقام ہے جہاں پہ اللہ رب العزت نے اتنی قسمیں کھائی، اور اس میں اپنی ذات کی 3 بار قسم کھائی، اور پھر فرمایا کہ انسان کے اندر میں نے صحیح اور غلط کی تمیز رکھا. بس کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو اپنے صحیح پہ کھڑا کر لیا، اور ناکامیاب ہوا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو اپنے غلط پہ کھڑا. کون نہیں جانتا کہ سورج چاند زمین و آسمان کا بنانے والا کوئی انسان نہیں ہو سکتا، کوئی جانور، کوئی دھاگا، کوئی پتھر نہیں ہو سکتا، کوئی پیڑ نہیں ہو سکتا. کون نہیں جانتا کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک وہ تو ہے، وہ آسمان ہے، اس کا حق دوسروں کو دے رہے. کون نہیں جانتا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، حرام چیزیں کیا ہے، حلال کیا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس کو وہ کر رہا ہے. یعنی صحیح اور غلط کو جان کر کے وہ اپنے کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو اپنے صحیح پہ کھڑا کر لیا، اور ناکامیاب ہوا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو اپنے غلط پہ کھڑا. تو دل پہ کھٹکا ہے، وہ لگا ہوا ہے، یہ غلط ہے. اچھا صرف دل ہی نہیں، اللہ اکبر، ہمارا پورا جسم متاثر ہوتا ہے. آپ دیکھیں کوئی گناہ کر کے، جب کوئی گناہ انسان کرتا ہے اور جتنا بڑا گناہ کرتا ہے اس کا جسم اتنا زیادہ اس سے متاثر ہوتا ہے. چوری جب چوری کرتا ہے اس کا دل ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، وہ ٹینشن میں ہوتا ہے. زنا کرتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، ٹینشن میں ہوتا ہے. اسی طریقے سے جب کوئی مرڈر کرتا ہے تو آپ دیکھیں مرڈر کرنے کے بعد وہ کیسا بے چین اور گھبراہٹ کے اندر ہوتا ہے، اس کا جسم برداشت نہیں کرتا اس گناہ کو. یہ بھی جسم بھی اللہ رب العزت کا فرما بردار. اور جو ایسے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، یعنی کئی لوگوں کو جنہوں نے مار ڈالا، ان کی دماغی حالت کو آپ دیکھیں گے، وہ گناہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے، ان کے دماغ کے اوپر سوار رہتے ہیں، اور اسے یاد کر کر کے وہ پاگلوں کی جیسی حرکت کرنے لگتے. گناہ کیا ہے؟ جو دل میں کھٹکے اور تمہیں لوگوں سے اس کی آگاہ ہونے کا برا لگے، کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، میری امی کو پتہ چل جائے، ابو کو پتہ چل جائے، وہ دوست فلاں کو پتہ چل جائے، یہ گناہ ہے. 2553 سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیرت والا نہیں، بے شک اس لیے اس نے تمام ظاہری اور پوشیدہ بے حیائی کے کاموں کو حرام کر دیا. بے حیائی کے ہر قسم کے کاموں کو، نافرمانی کے ہر قسم کے کاموں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 4634 مسلم شریف حدیث نمبر 2760 آیت کو پھر سماعت فرمائے. آیت نمبر 120 اور تم کھلے اور چھپے گناہ چھوڑ. سبحان، بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو ان عملوں کی جلد سزا ملے جو وہ کرتے رہیں. تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بتایا کہ جو لوگ یہ گناہ کرتے ہیں ان کو جلد اس کی سزا ملے، وہ بچ نہیں سکتے. وہ جو کر رہے ہیں، جیسے لقمان علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جب نصیحت کی تھی تو یہی کہا تھا کہ ذرہ برابر بھی کوئی نیکی اگر تم نے کی ہو اور وہ کہیں جا کر کے چھپ جائے تو وہ اللہ کی نظر سے نہیں چھپ سکتا، اللہ اس نیکی کو لا کر کے. اور دوسرے مقام فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اپنی نیکی کو، اور بدی کی ہوگی وہ اپنی بدی کو. اور ہم جو بھی چھپ کر کے نافرمانی کے کام کرتے ہیں اس سے ہمارا دنیا میں ہی نقصان ہے، آخرت میں تو ہے ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی ہمارا نقصان ہے. تو عقل مندی یہی ہے کہ ہم اللہ کی فرما برداری کریں اور اللہ کے دوستوں میں ہمارا شمار ہو جائے، اللہ کے ولیوں میں ہمارا شمار ہو جائے. آمین یا رب العالمین. آج کی کلاس کی آخری آیت، آیت نمبر 121 اور تم اس جانوروں کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ پڑھا گیا ہو، کیونکہ یہ کھانا یقیناً نافرمانی ہے، فسق ہے. جس پہ اللہ کا نام نہ پڑھا گیا ہو اسے نہ کھا. تفسیر ابن کثیر، ذبح پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو تو وہ حلال نہیں ہے، خواہ ذبح کرنے والا مسلمان ہی کیوں نہ ہو. اس تعلق سے ایک اور آیت ہم کو ملتی ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 5. اس میں بھی ہے کہ جب ہم شکار کو چھوڑیں تو اس پہ بھی بسم اللہ کر کے اس کو چھوڑنا ہے، کیونکہ اس کے بعد وہ اس کو ذبح کرے گا، اس کا دانت یا کسی بھی طریقے سے اس کو وہ روک کر کے رکھے گا اور پھر اس کو ذبح کیا جائے. ایک تو یہ شکل ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ خود ہی وہ کوئی جانور مر گیا تو بھی وہ حرام ہے، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پڑا گیا تو بھی وہ حرام. اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو شیطان نے وسوسہ کیا، اور مشرکین مکہ نے بھی آ کر کے کہا کہ بے شک شیطان، پھر اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی
بے شک شیطان اپنے دوستوں کے ذہنوں میں شبہ ڈالتا ہے. تو شیطان نے یہاں پہ کیا شبہ ڈالا؟ شیطان نے یہ شبہ ڈالا کہ جسے تم ذبح کرتے ہو وہ تو تمہارے لیے حلال ہے، اور جسے اللہ ذبح کرتا وہ تمہارے لیے حرام ہو گیا. یہ کیسی بات ہو؟ یعنی جو جانور خود سے مرا ہے یا کسی تار سے لوہے سے ٹکرا کر کے اور وہ ذبح ہو گیا، اس کی گردن ذبح ہو گئی، تو اس کو تو اللہ نے ذبح کیا، اسے تو موت اللہ نے دی. تو اللہ نے جسے ذبح کیا وہ تمہارے لیے حرام ہو گیا، اور تم خود ذبح کرتے ہو تمہارے لیے حلال ہے. یہ کیسی تقسیم؟ تو وسوسہ تو بہت اچھا لگ رہا ہے، بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ واقعی انسان نے ذبح کیا تو وہ حلال ہے، اور اللہ نے ذبح کر دیا تو وہ حرام کیوں ہو گیا ہمارے لیے؟ بھائی اوپر سے کوئی جانور گرا اور سلاخ تھی، کوئی لوہا تھا، اس سے اس کی گردن پڑی اور وہ حلال ہو گیا. تو کس نے حلال کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گرایا، اس فرشتے نے گرایا، اس نے حلال کیا. تو یہ تو اور جلدی ہمارے لیے حلال ہونا چاہیے تھا. یہ وسوسہ بہت اچھا لگا، لیکن وسوسہ اسلام میں نہیں چلتا. ہماری خیالات، ہماری سوچ نہیں چلتی. اسلام میں اللہ کا کلام و نبی کا فرمان چلتا ہے، اور چلا لیا اگر ہم نے اس وسوسے کو، ان یہودیوں اور نصرانیوں کی باتوں کو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے فرمایا نمبر 121 اسی آیت کے اندر، تاکہ تم سے وہ جھگڑا کریں، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو بلا شبہ تم بھی ضرور مشرک ہو جاؤ گے. تو یہ شرک کیوں ہو گیا؟ شرک تو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا شرک ہوتا ہے. تو پھر یہ وسوسہ جو شیطان نے کیا کہ یہ اللہ کا ذبح کیا ہوا، یہ حلال ہے تمہارے لیے اور حلال ہونا چاہیے، اور ہم نے اس کی بات کو مان لیا اور اس کو ہم نے حلال سمجھ لیا. آیت کو دیکھیں، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو بلا شبہ تم نے ضرور شرک کیا. تو یہ شرک کیوں ہوا کہ اللہ نے حرام کیا کسی چیز کو، اور ہم نے کسی کے کہنے پہ یا کسی کے وسوسے پر، کسی شیطان کے یا کسی یہودی یا نصرانی یا کسی بھی کے بھی، کسی بڑے کے یا باپ دادا کے کہنے پر ہم نے اس کو حلال سمجھ لیا، جبکہ حلال اور حرام کا حق صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. تو یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ حق یہ اللہ رب العزت کا ہے. تفسیر دیکھیں، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 521. سعدی نے اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ مشرکین نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ تم یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار ہو؟ تم یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہو کہ تم اللہ کی رضا کے طلبگار ہو؟ کیونکہ جس جانور کو اللہ قتل کر دے تو اسے کھاتے نہیں ہو، اور جسے خود ذبح کرتے ہو تو اسے تم کھا لیتے ہو. تو تم کیسے متبع ہو اللہ کے؟ تم اللہ کی کیسے اطاعت کرنے والے ہو؟ تم اللہ کے ذبح کیے کو حرام کہتے ہو. تو اس کی بات کو اگر کسی نے مان لیا تو گویا کہ اس نے قرآن کا انکار کیا. اللہ نے جس کو حرام کیا تھا اس کے کہنے پر، اس کے لاجک پر اس نے اس کو حلال کر دیا. تو یہ شرک ہے. دلیل اس کی دوسری دلیل سورہ توبہ آیت نمبر 31، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو، شیخ کو، اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کا ہمشر بنا لیا تھا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا، ان کو رب بنا لیا تھا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. تو اس آیت کی تفسیر میں امام ترمذی نے عدی بن حاتم کی روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ وہ علماء ان کے لیے کسی چیز کو حرام کرتے اور حلال کرتے تو وہ عوام اس پر ان کی پیروی کرتی، تو یہ ان کے معبود بنانا ہے. کہ علماء نے جس چیز کو حلال کر دیا، حرام کر دیا، اس کو حلال و حرام مان لیے اللہ کے حکم کے خلاف. اللہ نے حرام کیا تھا، جانتے تھے اللہ نے حرام کیا، لیکن علماء نے کہہ دیا نہیں یہ حلال ہے، یہ ہندوستان میں یہاں پہ دارالحرب ہے اور اسلامی حکومت یہ فلانی یہ فلانی ہے، تو یہ حلال ہو گیا تمہارے لیے. تو اس کو اس نے حلال سمجھ لیا. تو گویا کہ اللہ رب العزت کا یہ حق تھا حرام و حلال کرنے کا، یہ حق اس نے مخلوق کو دے دیا، کسی علماء کو دے دیا. تو یہ اس کو رب بنانا ہے، یہ شرک. اور اس آیت میں بھی یہی فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے حرام کر دیا اس جانور کو جس جانور کو تم نے اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں کیا. اور پھر اس نے وسوسہ کیا، اس نے کچھ اپنی دلائل دی، اور دلائل میں بڑی اچھی لگ رہی، لیکن ہم نے اگر اس کو حلال سمجھ لیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نے، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی، مطلب اللہ کی اطاعت کے خلاف ان کی اطاعت کی، اللہ کے حرام جس کو کیا اس نے حلال کیا اس کی اطاعت، تو بلا شبہ تم نے ضرور شرک کی. تو یہاں پہ ایک چیز کا اور خیال رکھیں گے کہ حرام اور حلال میں ہی یہ بات ہے. آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مقدس کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر ایمان لانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے خالق مالک، جب تک ہمیں تو زندہ رکھ، ایمان اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.